یہ پنجاب کا چھوٹا اور خوبصورت شہر کمالیہ ہے، جہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور کھدر کی صنعت سے منسلک ہیں۔ وہیں شہر کے مغربی کنارے پر ایک بالکل الگ مگر بادشاہی شوق ہو رہا ہے، گھوڑے پالنے کا شوق، ان کی افزائش نسل اور اس کی دیکھ بھال کے نت نئے انداز دریافت و ایجاد کرنے کا شوق۔ بھٹا اسٹڈ فارم کے نام سے یہ عالیشان عمارت گھوڑوں کی جنت ہے۔ یہاں گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کا ہر سامان کیا گیا ہے۔ تجربہ کار، تربیت یافتہ سٹاف اور میڈیکل عملہ 24 گھنٹے مستعد اور موجود رہتا ہے۔ ہمہ وقت دیکھ بھال کے ساتھ کھلی چراگاہیں اور قدرتی ماحول تو جیسے ان خوبصورت جانوروں کا پسندیدہ ہو۔ اس شاندار اسٹڈ فارم کے چرچے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں ہیں۔ اس کی وجہ یہاں پائے جانے والے اعلیٰ شجرے والے ولایتی گھوڑے ہیں، جو یہاں صرف اور صرف شوق کو پرمان چڑھانے اور پاکستان بھر میں اس جانور کی افزائش نسل کی غرض سے لائے گئے۔ خود یہ گھوڑے دنیا بھر میں بین الاقوامی گھڑ دوڑ کے مقابلے جیت کر بڑا نام کر چکے ہیں۔ ناظرین، ان تمام گھوڑوں اور ان کے آباء و اجداد سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن یہاں ذکر اس شخصیت کا جو اس شاندار آئیڈیا کو تراشنے والا ہے اور اس سب کا جنون کی حد تک شوقین ہے۔ اس اسٹڈ فارم کے مالک آفتاب حسین بھٹا، جو بنیادی طور پر ایک کاروباری شخصیت ہیں اور لگ بھگ 2 دہائیوں سے کینیڈا میں کاروبار کی غرض سے مقیم ہیں۔ بیسیکلی آج تو تقریباً 17-18 سال پہلے مینوں شوق سی تو میں ایک گھوڑی میں بائی کی چکر میلے گیا کہ میں چیف گیسٹ سی کسی تھان دے تو انہوں نے چکر دوڑ بج رہی سی تو میں کہ یار وائی ناٹ کہ سارے کول بھی کوئی ایک ادھی گھوڑی ہونی چاہیے۔ پہلے والد صاحب یا اس دادا جی انہوں نے ایک ادھی گھوڑی جی مربے پال ہوندی سی وہ ہے سی، لیکن کوئی پراپرلی سانوں کوئی گھوڑے پراپر نہیں سی رکھے۔ لیکن اس چکر دوڑ ویکھن تو بعد جنگ والی پارٹیاں آئی ہوئی سی، کچھ پنجاب تو ہور بہت سارے لوگ آئے سی، دادو آنا پتہ نہیں اور پاک پتن شریف اتنا نا، تو مینوں بھی شوق پیدا ہویا تو میں ایک گھوڑی بائی کی جڑی کہ وہ نام سی ملائکہ سامر رکھیا، تو انہیں ماشاء اللہ سانوں بہت زیادہ یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈلی انہیں بہت اچھا پرفارم کیتا اور اسی کافی ریساں جڑیاں نا گول چکر والیاں تے کوئی سیدھی ریس والیاں سی جیتیاں۔ اس تو بعد پھر میری امیگریشن ہو گئی، میں کینیڈا چلا گیا، اتنے کافی 10-15 سال رہن تو بعد ہوں جس طرح ہر بندہ سوچتا ہے کہ ریٹائرمنٹ تو بعد کی کرنا ہے، تو میں ڈیسائڈ کیتا میرا زیادہ تر پاکستان چکر لگتا ہے، تو میں کیا کہ یار پاکستان جانا ہے تو دیر شوڈ بی سم ہابی کہ جڑے کہ تسی جاؤ تھانوں ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہوئے اور تسی جڑا نا اپنے شوق نو بھی پایا تکمیل تک پہنچاؤ۔ تو پھر میں سرچ کیتا، میں کیا ہارسز آر دا بیسٹ فرینڈ، تو میں ان واسطے ہی دوبارہ اس شوق نو ریوائیو کراں، کیونکہ اسی اس تو پہلے جدوں میں اتنے پاکستان موجود سی تو میں اسی کمالیہ ریس کلب دی بنیاد رکھی سی، تو اسی ہر 23 مارچ نو پاکستان ڈے دے اتے اسی اتنے گھوڑ دوڑ کرواندے ہوندے سی، تو میں وہ پریزیڈنٹ بھی سی، تو اسی ساڑھے دو تین دوست ہور بھی سن جڑے گھوڑیاں دے شوقین ہیں، تو انہوں نے مل کے اسی یہ سارا اسی چکر دوڑ وغیرہ کراندے سی۔ تو میرا آبجیکٹیو تا یہی سی کہ میں کوئی گھوڑا ایسا بائی کراں کہ جڑے اسی چکر دوڑ نو دوبارہ ریوائیو کریے۔ تو میں میرا زیادہ ٹائم اتنے سٹے نہیں ہوتا، 2-3 مہینے، تو میں ٹرائی آؤٹ کیتا کہ مینوں کوئی اچھی گھوڑی مل جائے، بٹ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اینی تھنگ۔ میں کسی ایک سٹارٹ کول گیا، کسی دوسرے سٹارٹ کول گیا، وہ چنگی گھوڑی کوئی دیندا کوئی نہیں سی، تو ماڑی دا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ پٹھے چنگے نو بھی پانے تو ماڑے نو بھی پانے۔ پھر میں ڈیسائڈ کیتا کہ مینوں امپورٹ ہی کرنا چاہیے اپنا، تو میں پھر سٹارٹ کیتی ورکنگ دے اتتے کہ یار مینوں اپنے گھوڑے بنانا چاہیے نے۔ بس میں اس تو بعد کی ہویا کہ اسی ایک لوکل گھوڑی بائی کیتی، دیسی گھوڑی میاں والی تو، بس وہ تھوڑا بہت شوق کیتا۔ خیر 2020 دے وچ میں پراپرلی یہ سوچیا کہ میں ہن اپنا سٹڈ فارم بنانا ہے، تو میں انفارمیشن گیدر کرنا شروع کیتی، جوکی کلب آف پاکستان تو لاہور تو اگے پیچھے سٹڈ کس طرح رجسٹر ہوتا ہے یہ وہ، لیکن وہ ساری انفارمیشن کولیکٹ کرنے تو بعد پھر میں انٹرنیشنلی امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کے اتنے جڑے بندے اس چیز نو ڈیل کرتے سی کہ گھوڑے کس طرح امپورٹ کیتے جاندے نے،
ਘੋੜੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ I just started working on this that thoroughbred horses। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਔਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਫਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਘੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਖੂਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਰੇਸਾਂ ਵੱਜੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟਡ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਾਉਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਭਣਾ ਘੋੜੀਆਂ, ਹਾਮਲਾ ਘੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਘੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਚ ਹਾਊਸ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲ ਨਾਊਨ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਥਾਰੋਬਰੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੀਆਂ ਮੇਅਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੀਡਰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਜਨ ਸੀ, ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਟੈਸਟਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਘੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਰਜਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਲੱਡ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਤੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਭੁੱਟਾ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਦਫਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲੋ ਬਾਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ, ਅੱਛੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਛੀ ਸਾਂਭ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਘੋੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ बढ़ोतरी होएगी, ਉਹਦਾ अच्छा गेटअप होएगा, तो वो थानू लोग उत्थे पे करेंगे। स्टड फॉर्म का बाहरी जो लुकअप है वो आपने देखी कि कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है और कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ग्रीनरी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर जानवर वैसे बाहर निकल के ख़ुद से जो है वो अपना चारा लेना चाह रहे हैं तो वो सहूलत मौजूद है, हर तरह की सहूलियात से आरास्ता है।
اور آفتاب بھٹا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے کہ وہ کتنے پیشنیٹ ہیں ان چیزوں کو لے کے, کتنا وہ ان میں وہ جذبہ ہے اس چیز کو لے کے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید اس پہ کام ہو, اور لوگ آئیں, ایماندار لوگ آئیں اس انڈسٹری کے اندر اور کام ہو زیادہ سے زیادہ اس پہ. تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اس کو پروموٹ کیا جانا, اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں اور جو ڈاکٹر عدنان صاحب ہیں یہاں پہ, ان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے پاس کون کون سی بریڈز ہیں, کہاں کہاں سے یہ گھوڑے منگوائے گئے ہیں, اور شاید دیکھنے والوں کو یہ عجیب بات لگے, مجھے بھی لگی تھوڑی سی, کہ کون سے ان کے ماں باپ ہیں, والدین ان کے کون ہیں, لیکن جو گھوڑوں کو چاہنے والے ہیں, جو گھوڑوں سے پیار کرنے والے ہیں, یا یہ شوق پالنے والے جو لوگ ہیں, ان کے لیے یہ عجیب بالکل نہیں ہے. مائی سیلف ڈاکٹر دانش, میں یہاں پہ ویٹنیرین ہوں بھٹا اسٹارٹ فارم پہ. اور سر ہمارے پاس تھورو بریڈ بھی ہیں, ہمارے پاس دیسی بھی ہیں, اور ہم نے انہوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ وی نیور ڈسٹنگوش بٹوین دیم, کہ ہم نے ان میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. ہم نے انہوں کو اچھی کیئر کی ہے, ہم نے انہوں کو جو اسٹیبلس بنائے ہیں, ہم نے انہوں کے ان کی لسٹ وغیرہ لگائی ہوئی ہے, انہوں کی پیڈیگری ہے سر ہمارے پاس, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی کا اسٹیبل ہے. ایون دو ہم اینیمل کو خود بھی لے کے آئیں تو اس کے اندر ہی چھوڑتے ہیں کہ یہ اسی کا اسٹیبل ہے, اینڈ اس نے اس میں ہی رہنا ہے. اس کی فیڈنگ مینجمنٹ, اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہم نے فینس وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں, ایگزاسٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ گرمیوں میں بہت ہے, اب سردیوں کا موسم ہے سر, نومبر از گوئنگ آن, سو ہم تقریباً رات کو 6 بجے ہم ادھر گھوڑیوں کو ادھر اندر لے آتے ہیں. تو یہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ ان کی فیڈنگ کے بارے میں جیسے سر نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں گھوڑے عوام رکھ تو لیتی ہے لیکن ان کی کیئر صحیح نہیں کی جاتی ہے. تو کیئر کے ریلیٹڈ ہی یہ ہے کہ ان کی کیئر بہت ایزی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری نکھری گھوڑی ہے, دیسی ہے, پاکستانی ہے, اس کا نام الاسکا ہے. ہم نے اس کی بھی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, نیم ہے اس کا لکھا ہوا, اور اس کی بھی کیئر ایز دیٹ آف تھورو بریڈ ہی کی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے کہ کسی کے آباء و اجداد کا نہیں پتہ ہوتا ہے گھوڑوں کے, ٹھیک ہے. اس کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ہم خود انہوں کی بیسٹ سے بیسٹ لے کے آ رہے ہیں, انہوں کے ماں باپ کے بارے میں انفارمیشن ہوگی, اس کے ریلیٹڈ آگے پھر ہم ان کی خود پیڈیگری وغیرہ کریٹ کر کے, آئی ایم آلسو ورکنگ آن دیٹ ون, میں اور سر مل کے ہم اس پہ کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے پیڈیگری وغیرہ بنانی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ پیڈاکس بنائے ہیں, ہر کسی کے ہم نے پلیٹس وغیرہ لگائی ہوئے ہیں, لیکن ہم ان کے اوپر جینیٹکس بھی لکھے ہیں, ان کے آباء و اجداد لکھے ہوتے ہیں. تو سملرلی ہم انشاءاللہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کھڑے ہیں گھوڑے, انہوں کے بھی ہم ان کے آباء و اجداد کی ریلیٹڈ انفارمیشن وغیرہ وہ ہم ان کو دیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ بھی ہے ہمارا, یہ ٹیزر ہے, اس کا نام کمانڈر ہے سر, یہ آپ کے پاس ہی ہے. تو یہ ہم نے ٹیزنگ کے لیے رکھا ہوا ہے, اس کی ایج بھی تقریباً 3 منتھ ہے, بٹ 3 سال ہے. لیکن یہ ہے کہ سر آپ اس کو بھی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ بالکل آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیور بریڈ اور یہ تھورو بریڈ ریلیٹڈ لگ رہا ہے. ہماری گھوڑی ہے ایگن مسٹ ہے, یہ ہم نے انگلینڈ سے امپورٹ کی ہے, اور یہ میسن کی پیڈیگری سے ہے. اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ, یہ خود بھی ونر گھوڑی ہے, اور یہ ہمارے پاس اس کا ایک بچہ بھی ہے جو کہ اس کے پیٹ میں ہی باہر سے آیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اب سیل بھی ہو چکا ہے. دس از 1 سیکنڈ, یہ بھی انگلینڈ سے ہم نے امپورٹ کی ہے. یہ بھی مائلر گھوڑی ہے اور یہ ون کی ہوئی ہے گھوڑی, اور الحمدللہ یہ ہمارے اسٹڈ کی ہوئی شان ہے اور پاکستان کی شان ہے کہ یہ گھوڑی ہمارے پاس موجود ہے. کوچ ہاؤس سے متعلق ایک بات جو بہت مشہور ہے وہ ہم نے یہاں بھی سنی کہ اس کے بچے لاکھوں نہیں کروڑوں روپوں میں فروخت ہوتے ہیں. جب ہم نے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو ہمیں اس جانور کی مہنگی بریڈنگ کی تمام تر جائز وجوہات حقائق کی صورت میں ملی. کوچ ہاؤس کے نونے نیور نامی معروف ریسنگ گھوڑے کو 2013 میں دی گئی شکست ہو, یا اس کے بچوں کے گھڑ دوڑ کی دنیا میں سر کیے گئے مارکے, سبھی اس کے نایاب اور مہنگا ہونے کی سندیں ہیں. یہ سب ڈیجیٹل ڈاکومنٹریز اور ریسنگ پوسٹ جیسے معروف بین الاقوامی جریدے کے ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور اس قدر شاندار گھوڑے کے رہنے کا بندوبست بالکل اس کے شایان نشان ہے. عمومی طور پر اس علاقے کی آب و ہوا معتدل ہے, لیکن گرمی اور سردی دونوں سے نمٹنے کے الگ الگ مصنوعی حل نکالے گئے ہیں.
स्टड फार्म में रिहायशी कमरों के अलावा एक छोटी मस्जिद, फूलों के बागीचे और दूसरे जानवरों के मस्कन जिनमें मोर, कबूतर, तीतर, आला नस्ल की मुर्गियां और दीगर परिंदे शामिल हैं। घोड़ा पालना या इसकी अफजाइश नस्ल और ख़रीदो फरोख्त के लिए इक़दामात उठाना सब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने अपने अंदाज में होता है, लेकिन इस काम को इतनी तनदही और दिलचस्पी के साथ सरअंजाम देने का मुजाहरा हमने पहली बार देखा और ख्वाहिश की कि आपसे भी ये सब साझा किया जाए और इस शौक़ की तरवीज में अपना हिस्सा डाला जाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। सबीउल हसन खान और टीम को इजाज़त दीजिए। रब राखा।